اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے بسم اللہ کو شروع کیا تھا اور بسم اللہ کو لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھا، بامحاورہ ترجمہ پڑھا۔ اس کے بعد لفظ با پہ کچھ سوالات کیے، اس کے جواب پڑھے۔ پھر ہم نے لفظ اسم کو شروع کیا، اس پہ کچھ سوالات پڑھے اور کچھ جوابات پڑھے۔ آج ہم انشاءاللہ بعون اللہ لفظ اللہ کو پڑھیں گے۔ اور آج کا درس پڑھنے سے پہلے گزشتہ اسباق کا ایک دفعہ پھر خلاصہ کر لیتے ہیں۔ با ساتھ اسمی نام کے، اللہ تعالیٰ کے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ اس کے بعد لفظ با پہ ہم نے کچھ سوالات کیے تھے کہ با کن حروف میں سے ہے، تو بتلایا تھا میں نے کہ با حروف جارہ میں سے ہے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ حروف جارہ کتنے ہیں، تو وہ میں نے عرض کیا تھا کہ حروف جارہ 17 ہیں۔ پھر تیسرا سوال یہ پڑھا تھا کہ حروف جارہ کو حروف جارہ کیوں کہا جاتا ہے، تو اس پہ جواب دیا تھا کہ حروف جارہ اپنے مدخول کو جر دیتے ہیں، یعنی جن پر وہ حروف داخل ہوں ان کو وہ جر دے دیتے ہیں، یعنی کسرہ دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں۔ پھر اس پہ پڑھا تھا کہ لفظ با کا مطلب کیا ہے، تو وہ میں نے عرض کیا تھا کہ با کا مطلب ہے ساتھ۔ پھر لفظ اسم کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ لفظ اسم کی اصل کیا ہے، تو اس میں علماء کے 2 مذہب پڑھے تھے، ایک بصرہ کے علماء کا اور ایک کوفہ کے علماء کا۔ بصری علماء فرماتے ہیں کہ لفظ اسم جو ہے اس کی اصل سم ہے، آخر سے واو کو ہٹا کے اس کی جگہ شروع میں حمزہ لے آئے، حمزہ وصلی مکسور، تو اسمن ہو گیا۔ اور اسمن کا معنی ہے بلندی، تو اسم کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ اپنے مسمہ کے لیے بلندی کا باعث بنتا ہے۔ اور کوفی علماء فرماتے ہیں کہ لفظ اسم جو ہے اس کی اصل وسمن ہے، واو پہلے لے کے آئے وہ، تو یہاں سے واو کو حذف کیا اور اس کی جگہ حمزہ وصلی مکسور لے آئے تو اسمن ہو گیا۔ اور وسمن کا معنی ہے علامت، تو اسم چونکہ اپنے مسمہ کے لیے علامت ہوا کرتا ہے اس لیے اسے اسم کہا جاتا ہے۔ اب لفظ اللہ کو پڑھیں گے۔ لفظ اللہ گرامر کی روح سے کیا ہے، یہ پہلا سوال ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنے کہ لفظ اللہ گرامر کی روح سے یہ علم ہے۔ اچھا یاد رکھیں کہ علم الف لام میم سے نہیں آپ نے لکھنا پڑھنا، علم عین لام میم سے پڑھا جائے گا۔ علم کا معنی ہے نام۔ پہلا سوال ہو گیا کہ اس میں جلالت جو ہے لفظ اللہ گرامر کی روح سے کیا ہے، تو وہ آپ نے پڑھ لیا کہ لفظ اللہ اس میں جلالت جو ہے یہ علم ہے۔ اور اسی پہ دوسرا سوال، اس میں جلالت لفظ اللہ کی تعریف کیا ہے، تو وہ آپ کے جو نوٹس ہیں اس میں نے عربک میں وہ اس کی تعریف لکھ دی، وہ آپ نے وہی یاد کرنی ہے اور وہی لکھنی ہے پیپرز میں۔ ایک دفعہ میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ واللہ عالم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تعریف ہے۔ واللہ عالم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے صحیح ترین قول کے مطابق لفظ اللہ اس ذات واجب الوجود کا علم ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ صحیح ترین قول کے مطابق لفظ اللہ جو ہے یہ علم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ اگر اس تعریف کا لفظی ترجمہ دیکھنا ہے تو وہ ایسے ہوگا، واو اور اللہ تعالیٰ علم ہے اور لفظ اللہ علم ہے علی الاصح صحیح ترین قول کے مطابق، للذات الواجب الوجود اس ذات کا علم ہے جو واجب الوجود ہے، المستجمع جو جمع کرنے والی ہے، اکٹھی کرنے والی ہے، لجمیع صفات الکمال تمام صفات کمالیہ کو۔ اب آپ نے یہ تعریف عربی میں ہی یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ اب تیسرا سوال لفظ اللہ پہ کہ لفظ اللہ اعرف المعارف ہے۔ علماء نے لکھا کہ لفظ اللہ اعرف المعارف ہے۔ اعرف المعارف کیا ہے؟ اعرف المعارف کا معنی ہے سب معرفوں سے زیادہ معرفہ۔ عارف زیادہ معرفہ، المعارف معرفوں میں سب سے زیادہ معرفہ جو ہے وہ لفظ اللہ ہے۔ امام سیبوے بہت بڑے امام گزر گئے،
ان کو کسی نے دنیا سے چلے جانے کے بعد خواب میں دیکھا اور ان سے ان کا حال ملاحظہ کیا، پوچھا، اور انہوں نے بتلایا کہ اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی۔ تو وجہ بخشش پوچھی گئی تو امام سیبوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میرا عقیدہ تھا دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام اعرف المعارف ہے، تو اسی بنا پہ اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی۔ اب اس ناچیز کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ لفظ اللہ اعرف المعارف ہے، اور یہی عقیدہ آپ کا بھی ہونا چاہیے کہ لفظ اللہ ہی اعرف المعارف ہے، یعنی سب سے پیارا نام اللہ ہی کا ہے، اور سب سے معرفہ نام، سب سے خاص نام وہ بھی اللہ ہی کا ہے، سب سے زیادہ تعریف اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ اب اس پہ چوتھا سوال، کیا اس میں جلالت لفظ اللہ جو ہے یہ مشتق ہے یا جامد ہے؟ مشتق کا معنی ہوتا ہے کہ یہ لفظ کسی سے بنایا گیا ہے یا کسی سے نہیں بنایا گیا۔ تو لفظ مشتق کا معنی ہے کیا یہ کسی سے بنایا گیا ہے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے لکھا کہ یہ لفظ اللہ مشتق ہے، اور کچھ نے فرمایا کہ لفظ اللہ مشتق نہیں ہے۔ ہم صرف ایک ہی جواب پڑھیں گے کہ لفظ اللہ اس میں جلالت جو ہے یہ جامد ہے، کیونکہ یہ علم ہے، نام ہے، تو جو نام ہوا کرتے ہیں وہ جامد ہوتے ہیں، مشتق نہیں ہوا کرتے۔ چوتھا سوال پڑھ لیا۔ اب آخری جواب اور آخری سوال، پیچھے لفظ ایک گزرا تھا واجب الوجود، اب اس کی تعریف۔ واجب الوجود کا معنی ہے ایسی ذات جو اپنے موجود ہونے میں کسی دوسری ذات کی محتاج نہ ہو، نہ ہی اس کی کوئی ابتدا ہو اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہو۔ واجب الوجود کا معنی کیا ہے؟ ایسی ذات جو اپنے موجود ہونے میں کسی دوسری ذات کی محتاج نہ ہو، نہ ہی اس کی کوئی ابتدا ہو اور نہ ہی کوئی اس کی انتہا ہو۔ آج ہم نے لفظ اللہ کے اوپر 5 سوال کیے اور 5 جواب پڑھے، اس کو یاد کریں۔ انشاءاللہ العزیز کل لفظ رحمان اور رحیم کو شروع کریں گے۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔